الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومخدومنا ومعصومنا ومقصومنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وشأن عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تقریر معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ادارہ المرحہ آن لائن اکیڈمی کا کہ جنہوں نے اتنے بڑے عنوان پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محتشم عنوان پر مجھ ناچیز کو لب کشائی کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. پروردگار عالم ادارہ کے منسلک تمام لوگوں کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے. پروردگار ان کی تمام تر مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت بخشیں. میرے انتہائی واجب الاحترام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس شروع کرنے سے قبل اس بات کو واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کسے ہیں، سیرت کیا چیز ہے، سیرت کو لے کر ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ، ہمارا طرز زندگی کس طرح ہونا چاہیے. تو میرے محترم معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عنوان ہے، اگر اس عنوان پر کوئی مدقق، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی مقرر، کوئی خطیب سال ہا سال اس پر لکھنا چاہے، اس کی شکوں کو واضح کرنا چاہے تو اپنی طبعی عمر پا کر وہ دنیا سے تو چلا جائے گا، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ نہیں کر سکے گا. اس کو مزید اگر سمجھانے کی طرح سے یہ کہا جائے کہ اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، دنیا کے تمام اشجار و درخت اقلام قلم بنا دیے جائیں، پھر دنیا کے سارے انسان مل کر اس سیرت کو لکھنا شروع کریں تو یہ وقت آ جائے گا کہ وہ سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی، سارے اشجار جو قلم بن چکے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے نبی کی سیرت اتنی وسیع ہے، اس کا احاطہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی نہیں کر سکیں گے. تو میرے محترم معزز سامعین، سیرت کہتے کسے ہیں، سیرت
اس رویے کو کہتے ہیں، اس طریقے کو کہتے ہیں جو آدمی کسی کا دیکھ کر اس کو اختیار کرتا ہے۔ کسی کے طریقے پہ چلنا، کسی کے طرز زندگی اپنانا، کسی کے طرز اعمال کو اپنانا، کسی کے طرز اقوال کو اپنانا۔ کوئی شخص باتیں کیسے کرتا ہے انسان اسی طرح باتیں کرے۔ کوئی شخص دن میں اعمال کیسے کرتا ہے انسان اس کے اعمال اخذ کر کے اس جیسے اعمال اپنا لے۔ کوئی شخص اپنا طرز زندگی کس طرح رکھتا ہے، اس کا خوش ہونا کیسا، اس کا غمی ہونا کیسا، کوئی شخص اپنے نکاح و بیاہ میں اپنا طریقہ کس طرح آپ کو دکھاتا ہے۔ تو سیرت اس کو آگے وضاحت کے ساتھ پیغام پہنچانے والا اس بات کو اخذ کرتا ہے کہ جو شخص دوسرا عمل کر رہا ہے میں اسی طریقے کو اپنا لوں۔ کسی کا طریقہ اچھا لگا میں اس کو اپنا لوں۔ کسی کی راہ اختیار کرنا، وہ شخص اس راستے پہ چلتا ہے، اس راستے پہ چلنے والے کے طریقے کو اپنانا، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو ہمارا کورس چونکہ سیرت النبی کے نام سے معنون ہے تو مطلب یہ ہوا جو صفات حضور کی تھی ہم بھی اسی کو اپنا لیں۔ حضور کا غمگین ہونا کیسا تھا ہم بھی اسی کو اپنا لیں۔ حضور کا نکاح و بیاہ کیسا تھا ہم بھی اسی کو اپنا لیں۔ حضور کا آفات و بریات میں طرز عمل کیسا تھا، اگر حضور کے زمانہ میں حضور پر، حضور کے گھر والوں پر، حضور کے ماننے والوں پر کوئی مصائب آئے، کوئی ابتلا آیا، کوئی آزمائش آئی، اس کو اپنا کر ہم اس کو اخذ کر کے یہ طریقہ اپنا لیں کہ جو طریقہ حضور نے اپنایا، حضور کا غمگین حالت میں یہ طریقہ تھا ہم اسی کو اپنا لیں، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ حضور کا نکاح و بیاہ میں طریقہ اس طرح تھا ہم اس طریقہ کو اپنا لیں، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی کڑا وقت آ گیا ہم اس طریقہ کو اپنا لیں، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں سے رویہ کس طرح تھا ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں لیکن اپنے علماء سے سنا، احادیث میں دیکھا، تو وہ طریقہ ہم اپنا لیں، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ حضور کا بڑوں سے ادب کس طرح ہوتا تھا، چھوٹوں پر شفقت کس طرح ہوتی تھی، حضور بڑوں سے بات کس طرح کرتے تھے، حضور چھوٹوں سے مخاطب کس طرح ہوتے تھے، ہم نے ان طریقوں کو سنا تو اس کو اپنا لیا، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نام ہی سیرت کا ہے۔ جو اعمال، جو اقوال، جو افعال، جو طرز زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہم اس کو کرنے لگ جائیں، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت کو من عن اپنا لیا تو خدا اس بات پر واضح دلائل قرآن کریم فرقان حمید میں دے چکے ہیں، جس نے میرے رسول کی اتباع کی، میرے رسول کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوا، میرے رسول کی تعلیمات جو تھیں ان پر اس طرح عمل کیا جس طرح صحابہ نے کر کے دکھایا، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا حشر شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔